الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام باب فتح نبوت پہ بے حد درود باب فتح نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طاہر وہی یاسین وہی طٰہٰ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہوں خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے معزز محترم و محتشم عزیز نوجوان ساتھیوں، بارگاہ رب العزت میں دعاگو ہوں مالک لم یزل آپ کی ان کوششوں کو کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آپ ساتھیوں نے بہترین سلسلے کا آغاز کیا اور اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس نیت کو استقامت نصیب فرمائے اور تا دم حیات آپ کی جوانی، آپ کے گزر بسر، آپ کے شب و روز اور رسول اللہ کی دین کی خاطر انہیں وقف کر دیں، اور یقیناً اس کی جزا آپ دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ تو ختم نبوت کا جو عنوان ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ ساتھیوں کے سامنے کیا سبق پیش کروں۔ یاد رکھیے گا، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں، اگر ساری زندگی بھی اس خوش نصیبی پر ہم ناز کرتے رہیں اور زندگیاں ختم ہو جائیں تو پھر بھی یہ جو ہماری قسمت میں اللہ نے حضور کا امتی ہونا لکھا ہے، اس قسمت پر ساری زندگی کے شکرانے بھی کما حقہ ادا نہیں کیے جا سکتے۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، اور رسول اللہ کی ذات ہم سے کتنا پیار کرتی ہے۔ آج تک وہ حدیث میرے ذہن میں نقش ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مجلس میں وعظ فرما رہے تھے، اور حضور کے ایک غلام تھے کہ جنہیں جناب یوسف کے نام سے تشبیہ دی جاتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے انہیں حسن بڑا کمال کا عطا کیا تھا، بڑے حسین و جمیل صحابی تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ سرکار کسی صحابی کے ہاں جلوہ افروز تھے اور حضور واعظ فرما رہے تھے، اور میں لیٹ آیا، دیر سے آیا، تو مجھے جہاں جگہ ملی میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ تو جب سرکار نے مجھے دیکھا نا تو حضور نے اپنی کملی مبارک، اپنی چادر مبارک حضور نے لی، اور لینے کے بعد حضور نے اس چادر کا گولا بنایا اور سرکار نے وہ چادر میری طرف پھینکی۔ حضور نے فرمایا کہ اسے بچھا کے بیٹھ لو، اور صحابی کہتا ہے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور آپ کی اس مقدس کملی کو بچھا کے میں بیٹھوں
تو فرماتے میں نے اسے لیا اور آنکھوں سے لگایا اور زندگی کی ساری تھکاوٹ اتر گئی کہ جس نبی کے ہاں غلاموں کی اتنی قیمت ہے اور اتنا مول لگتا ہے، کتنے خوش نصیبیں کہ سرکار اپنے غلاموں سے کس قدر پیار فرماتے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ ہے، آپ نے ختم نبوت پر بڑا کلام کیا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف سب سے پہلے کتاب لکھنے والی ذات اور سب سے پہلے فتویٰ دینے والی ذات، لوگوں نے تو مرزا کو صرف کافر لکھا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے۔ صرف کافر نہیں، فرمایا کہ یہ مرتد بھی ہے اور زندیق بھی ہے، اور زندیق مرتد سے زیادہ پلیت ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کافر بھی ہے، مرتد بھی ہے، زندیق بھی ہے۔ آپ نے ختم نبوت پر جو پہرا دیا، ظاہر ہے وہ بیان سے قاصر ہے، مگر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کی اس حدیث کو آپ نے پڑھا نا کہ میرے مدنی آقا کا فرمان ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں زمین کے جتنے ذرے ہیں ان کی تعداد کے برابر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ جب سرکار اعلیٰ حضرت اس حدیث پر پہنچے تو آپ نے اس حدیث کو چوم کر کہا، حضور آپ تو زمین کے ذروں کے برابر کہتے ہو اور میں تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں حضور میں بھی ان ذروں کے برابر، اس کائنات کی ریت کے ذرے ذرے کے برابر، حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کے برابر، اور ہماری جسم سے نکلنے والی سانسوں کی تعداد کے برابر، اور جناب آدم سے لے کر آخری امتی تک اور اس کائنات میں آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کی تعداد کے برابر، حضور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، حضور آپ آخری نبی ہیں۔ حضور کی ختم نبوت پر جن عظیم لوگوں نے قربانیاں دی، ابھی میں پڑھ رہا تھا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو، اللہ اکبر، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی اللہ نے لوگوں کو چن چن کے حضور کا قرب عطا فرمایا ہے۔ تو ایک کلام پڑھا جاتا ہے نا کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تو ظاہر عاشق نے اپنے مزاج میں آ کر اس کلام کو کہا ہے، مگر علماء کرام فرماتے میاں آپ کی محبت اپنی جگہ، مگر اس کریم رحیم رب نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں پر نظر ڈالی، جو سب سے پاکیزہ دل تھے مالک نے انہیں میرے نبی کی ثابت عطا فرمائی ہے، انہیں ہی یہ اعزاز بخشا ہے۔ میرے بھائی ہم تو ان صحابہ کے قدموں کی خاک میں مل جائے تو ہمارے لیے سرما بنانے کو اعزاز مل جائے۔ اللہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، آج میں نے بیان کیا اپنے درس کے اندر کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کے مینارے پر تشریف لائیں گے نا تو نماز فجر کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی پہ چڑھ چکے ہوں گے، اور اتنے میں لوگ کہیں گے جناب عیسیٰ آ گئے، تو جناب امام مہدی پیچھے ہٹنے کو آئیں گے اور کہیں گے حضرت آپ امامت فرمائیں۔ جناب عیسیٰ کیا فرمائیں گے؟ نہیں آپ ہی امامت فرمائیں، آپ ہی امامت فرمائیں، آپ قوم کے امام ہیں۔ تو علماء کرام اس کو بیان کر کے فرماتے ہیں دیکھو حضور کے علماء کی شان کتنی ہے کہ سرکار کی علماء کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کی امت کے علماء کے پیچھے نبی نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اللہ نے اعزاز اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار معراج کے رات تشریف لے گئے نا تو جناب حضرت موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام، جناب آدم علیہ السلام کا وہ مکالمہ ہوا نا کہ آپ سے لغزش کیوں ہوئی، جناب آدم نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ آپ مجھے اس دانے پر جو آپ وہ کر رہے ہیں، فرمایا کہ اے موسیٰ یہ میری اجتہادی لغزش اللہ نے میری تخلیق سے پہلے ہی لکھ دی تھی، اللہ نے میری تخلیق سے جو میری تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی ہے، تو آپ مجھے اس پر جو ہے وہ تان کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور پھر یہاں علماء کرام فرماتے ہیں میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت اتنی وسیع ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جب معراج کی رات رو رہے تھے تو فرمایا کہ یہ نوجوان ہمارے بعد آیا ہے اور اللہ نے اسے کثیر امت عطا فرمائی ہے اور اللہ نے انہیں ایسے سے علماء عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ عالم ارواح کے اندر جناب امام غزالی اور جناب موسیٰ علی نبی جنا علیہ السلام کے پاس اللہ نے جناب امام غزالی کو پیش کیا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کہ اے مالک اس امت کے اندر ایسا کیا ہے، ایسی کون سی خوبی ہے؟ تو جناب امام غزالی کی روح کو پیش کیا گیا اور جناب امام غزالی کی روح نے فرمایا کہ اے کلیم، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کہا قال ہی عصا، یہ تو عصا ہے۔ تو بات ختم ہو گئی نا۔
تو آپ کو پھر آگے کہنے کی حاجت کیا تھی؟ قال ہی عصای اتوکا علیہا واہش بہا علی غنمی، اے پروردگار یہ عصا ہے، میں اس سے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، میں اس سے دیگر کام بھی لیتا ہوں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے اتنا ہی پوچھا یہ کیا ہے، آپ کہہ دیتے عصا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو علماء کرام فرماتے میرے مدنی آقا کی روح جو ہے جناب غزالی سے کہتے اے غزالی ٹھہر جاؤ، ادب کرو، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضور کی امت کو علماء سمندر عطا فرمائے، ایسے جناب عالی و ایسے سمندر جن کے کنارے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جن لوگوں نے پہرا دیا ہے، جن لوگوں نے، یقین کریں بخدا اس مقام تک نہ عابد نہ زاہد زندگی ساری گزر جائے نا، اللہ 1000 برس بھی دے نا، اور اگر وہ قدم پر سجدے بھی کر کے جائے نا خانہ کعبہ کو، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جس مقام تک حضور کا عاشق ایک لمحے میں پہنچ جاتا ہے، ایک لمحے میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب جناب غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ نے راجپال نامی شخص کو آپ نے واصل جہنم کیا، کہ جس نے رنگیلا نام کی کتاب لکھی تھی، اور پھر پیر سے جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور بڑے اس وقت کے شیوخ محدثین اور مفسرین اپنے دستاروں کو اتار کر غازی صاحب کے قدموں میں رکھا اور فرمایا کہ درخان کا بچہ بازی لے گیا، ہم تو یوں ہی باتیں کرتے رہ گئے۔ درخان کہتے ہیں عربی فارسی پنجابی کا لفظ ہے کارپینٹر کو، اور میں ایک درخان کا بچہ بازی لے کر چلا گیا ہے، ہم تو یوں ہی باتیں کرتے رہ گئے۔ اللہ سرکار کی بارگاہ میں انتخاب کیا جاتا ہے کہ سرکار نے کس کو اس کام کے لیے نومینیٹ کرنا ہے۔ جناب نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی کے سرکار نے ذمہ لگایا تھا، اے نور الدین 2 کتے ہیں جو مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ وہ جو 2 یہودی تھے مدینے میں رہتے تھے اور سرنگ کھود کر میرے مدنی آقا کے جسم اقدس تک پہنچ چکے تھے، اور جناب عمر کے پاؤں کا انگوٹھا بھی ظاہر ہو چکا تھا، اور سرکار نور الدین زنگی کے خواب میں فرمایا کہ یہ 2 کتے مجھے تکلیف دینا چاہ رہے ہیں، اور آپ آئے اور آپ نے انہیں واصل جہنم کیا، اور سرکار کے روزے کے ارد گرد سیسہ پلایا جو ہے وہ لوہا ڈال دیا گیا، اور پھر جناب نور الدین زنگی مدینے کی گلیوں میں دیوانہ وار گھوما کرتے تھے اور کہتے تھے لوگوں سنو میری خوش نصیبی پہ آپ لوگوں کو ناز کرنا چاہیے کہ ساری کائنات میں سرکار نے میرا ہی انتخاب فرمایا ہے، حضور نے میرا ہی انتخاب فرمایا۔ تو ختم نبوت پر سرکار خود انتخاب فرماتے ہیں، حضور چنتے ہیں اپنی اس غلامی کے لیے کہ سرکار نے کس سے کام لینا ہے۔ اب سنو میرے بھائی، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ چھاپڑی فروش حضور کے غلام ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں گھوم پر وہ کھجوریں بیچتے ہیں، 11 اور 12 بچوں کے باپ ہیں۔ میرے مدنی آقا کی بارگاہ میں مسیلمہ کذاب کا ایک قاصد آتا ہے، وہ خط لے کر آتا ہے جس میں مسیلمہ نے لکھا ہے کہ اے محمد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ لکھنے والے کا عقیدہ تو یہ نہیں تھا نا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ اے محمد میں آپ سے ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں، جب تک آپ حیات ہیں آپ نبی ہیں، آپ کے مرنے کے بعد میں نبی بن جاؤں گا، اور آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، آپ کو میں نے خط بھیجا ہے، معاہدہ کر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ جب خط حضور کے پاس پہنچا تو پھر حضور نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسیلمہ کذاب، یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے لیے سرکار نے خط لکھا، لیکن ایک بات فرمایا اے میرے غلاموں کون ہے جو اس خط کو مسیلمہ کے دربار تک پہنچائے گا؟ جناب حبیب بن زید آپ کھجوریں کھا رہے تھے اور ہاتھ کھڑا کرتے ہیں سرکار یہ ڈپٹی مجھے سونپیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کھجوریں کھا رہے تھے۔ اب ظاہر جب کوئی بندہ کچھ کھا رہا ہو اور فوراً منہ کو کھولے تو اس کے منہ میں جو چیز ہوتی ہے اس کے ذرات سامنے والے شخص پر گرتے ہیں۔ حبیب بن زید کے منہ سے وہ کھجور کے ذرات صحابہ کے جسموں پہ گرے، اور میں اے بھلے انسان ذرا صبر کر لو، کھا تو لو پھر بات کر لینا۔ کہا کہ نہیں، اگر میں نے ہاتھ اٹھانے میں تاخیر کر دی یہ بازی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے، یہ بازی کوئی اور نہ لے کے چلا جائے۔ میرے مدنی آقا نے وہ خط انہیں سونپا، اور میں اے میرے غلام ذرا ٹکا کے جانا، اس کو پتہ لگنا چاہیے محمد عربی کا شعر آیا ہوا ہے، حضور کا شعر آیا ہوا ہے۔ خط لے کر جناب مسیلمہ کذاب، بلکہ مسیلمہ کذاب کے پاس جناب حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جاتے ہیں۔ سرکار نے گھوڑا بھی دیا، سرکار نے نیزہ بھی دیا اور خط بھی دیا۔ اللہ اکبر۔ مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب حبیب بن زید پہنچتے ہیں اور بڑے شاہانہ طریقے کے ساتھ اور بڑی جرنیل والی چال اور جناب بڑے دلیر شخص والے انداز کے ساتھ جاتے ہیں اور نیزہ حضور کا دیا ہوا مسیلمہ کذاب کے دربار میں جا کے گھاڑتے ہیں، مسیلمہ پر آپ کی ایک دھاک بیٹھ جاتی ہے اور پوچھتے کون ہو تم؟ کہا کہ یہ انداز نہیں بتا رہے، یہ تیور نہیں بتا رہے، یہ چالو چلن نہیں بتا رہی، ہم اس محمد عربی کے غلام ہیں کہ جس محمد عربی کے غلام ان فساق و فجار کافروں کا خون پینا جنہیں پسند ہے۔
جناب خالد بن ولید جب گئے تھے نا تو اس وقت کے رومیوں نے کہا تھا اے خالد ہم نے سنا ہے کہ تم عرب کے لوگ بڑے بھوکے ننگے ہو, سوکھا گوشت کھاتے ہو, ایسا کرو ہم اتنا تمہیں پیسہ دیں گے اور یہ دیں گے, لے کے چلے جاؤ, اپنی زندگی کی اگر امان چاہتے ہو. تو جناب خالد بن ولید نے فرمایا ہم نے سنا ہے ان رومیوں کا خون بڑا میٹھا ہے, ان رومیوں کا خون بڑا لذیذ ہے, اور میں سنو ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو تمہارا خون پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو کہا یہ چال ڈھال بتا نہیں رہی, یہ تیور تمہیں بتا نہیں رہے. اور مسیلمہ کذاب کو جناب حبیب بن زید نے وہ خط پکڑایا, اور اس زمانے کا آج بھی یہ دستور ہے کہ بادشاہ وہ خط پڑھنا اپنے توہین سمجھتا ہے. اپنے پاس کھڑے درباری کو وہ خط دیا گیا, اور جب اس خط کو درباری نے پڑھا اس میں کیا لکھا ہوا تھا, من محمد صلی اللہ علیہ وسلم, من محمد رسول اللہ, اور محمد رسول اللہ کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف. اس دربار میں اس پڑھنے والے قاصد نے بربلا کہا مسیلمہ جھوٹے کی طرف یہ خط بھیجا گیا ہے. جب مسیلمہ نے اپنے آپ کو جھوٹا سنا اس پر ایک جناب ذلت چھا گئی, اور جناب وہ حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا اور کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں, اتشہد انی محمد الرسول اللہ, ہاں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہے. فرمایا کہ اتشہد, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کے رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے, تو کیا بھونک رہا ہے. میں نے پھر فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں, تو کیا بھونک رہا ہے. مسیلمہ پھر پوچھتا ہے اتشہد انک محمد الرسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا نعم, میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ ہی اللہ کے رسول ہے. کیا اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں ہے. کہ بڑا کمال کا بڑا بھلا آدمی ہے, تیرے نبی کے بارے میں پوچھتا ہوں وہ سن لیتا ہے, اور جب میں اپنے بارے میں پوچھتا ہوں تو نہیں سنتا. اللہ اکبر. تو پھر مجھے بریلوی کے امام کا وہ شعر یاد آ گیا کہ انہیں جانا اور انہیں ہی مانا, بس انہیں جانا اور انہیں ہی مانا, اور نہ رکھا غیر سے کام. تو کیا بھونک رہا ہے, اسے کوئی سروکار ہی نہیں ہے, تجھے سننا ہی نہیں ہے, تو ہے کیا, تیری حیثیت کیا ہے, تو ہزار دلائل دے. جبھی میرے امام اور امام اعظم امام الائمہ سراج الامہ کشف الغمہ کہ جن کے متعلق حضور داتا گنجی بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی سرزمین لاہور پر آپ اپنا فیض عام لٹا رہے ہیں, اپنی کتاب کشف المحجوب میں جب آپ کا نام لیتے تو یوں نہیں کہتے امام اعظم. آج تو ایسے بدبخت بھی سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں, امام اعظم کا نام اتنے بے ادب انداز سے لیتے ہیں, مگر حضور داتا گنج بخش علی حجویری آپ کا نام کیا لیتے؟ امامہ سنیائے مقتدا, اماموں کے امام سنیوں کے مقتدا ہے, اور امام اعظم امام اجل امام اعز الاکرم امام اعظم کا نام اس شان کے ساتھ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ لیا کرتے تھے. فرمایا یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہمیں بڑوں نے بہت کچھ دے دیا ہے تو پھر ہمیں دائیں بائیں جانے کی حاجت نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر وہ مسلمہ پوچھتا ہے کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیو, اسلام کا یہ قاعدہ ہے اگر کسی شخص کی جان جانے کا خدشہ ہو اور اسے مجبوراً کلمہ کفر بکنے پر کہا جائے تو کلمہ کفر بک دے, جان بچا لے, پھر آ کے باہر توبہ کر لے. مگر اللہ اکبر, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, سر کٹ جائے یا رہ جائے تو پرواہ نہیں کرتے. فرمایا مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ قصہ پڑھ کر ہمارے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے, اور ہمارے جناب علی لفظوں کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی, اس قصے کو بیان کیسے کیا جائے. مسیلمہ کذاب آپ کا ایک ہاتھ کاٹتا ہے, پھر پوچھتا ہے کہ تو گواہی دیتے ہیں میں اللہ کا سنوں؟ آپ نے فرمایا میں نے سنا ہی نہیں, تو نے بکواس کیا کیے. پھر ہاتھ کاٹتا ہے, پھر پاؤں کاٹتا ہے, اور پھر دوسرا پاؤں کاٹتا ہے, اور پھر آپ کے جسم ناک تواں سے بھی یہی آواز آ رہی ہوتی ہے, میں نے سنا ہی نہیں ہے تو نے کیا کہا ہے. اللہم, میں اللہ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ بے شک نعم محمد الرسول اللہ, محمد ہی اللہ کے رسول ہے. اور آپ کے جسم کو اٹھا کے آگ میں ڈالا جاتا ہے, اور آپ کو آگ میں جب ڈالا جاتا پھر پوچھتا ہے کیا اب تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ فرمایا کہ میں نے سنا ہی نہیں, تو نے کیا بھونکی ہے یہ بکواس. اللہ اکبر. آپ کو شہید کر دیا گیا. اور جب یہ خبر مدینہ طیبہ پہنچی اور آپ کی والدہ جناب ام عمارہ, اور ام عمارہ صحابیات میں سے وہ بے باک اور نڈر صحابیہ ہے جس کے متعلق میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس عظیم صحابیہ کے اندر بھی صحابہ والا جوش نظر آتا ہے, صحابہ والا جوش نظر آتا ہے. اللہ اکبر. اگر آج کسی ماں کے بچے کو بیمار بخار بھی آ جائے تو وہ تڑپ جاتی ہے, مگر میں قربان جاؤں اس ماں پر اس نبی نے انقلاب اتنا جلدی برپا کیسے کیا.
اتنا جلدی برپا اور ایک جھٹکے کے اندر ایمان اتنا عطا فرما دیا, اتنا ایمان. تو حضور نے فرمایا اے بی بی تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس ماں نے کیا کہا, تاریخی جملہ ہے, فرمایا اے پیارے میں نے اپنے بچے کی تربیت کی ہی اسی لیے تھی. حضور آپ کے نام پر قربان ہو. پھر جب ہی میرے امام فرماتے کرو تیرے نام پہ قربان, کرو تیرے نام پہ جاں قربان, تو پھر مجھے کہنے دیجئے امام احمد رضا نے بھی اس بی بی سے ہی سبق لیا ہے, اس ام عمارہ سے سبق لیا ہے کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, کروں کا کیا. جناب علی کم و بیش قرآن پاک کی 200 آیات بینات اشارتاً صراحتاً استدلالاً میرے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں. چند ایک آیت کریمہ. پہلی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, وہ پیارا محمد تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں ہے. کیوں کہا گیا ہے؟ اللہ نے آگے فرما بھی دیا ہے ولکن رسول اللہ خاتم النبی, وہ آخری نبی ہے. مالک یہی فرما دیتا آخری نبی ہے. یہ کیوں کہا گیا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے؟ کہا اس لیے کہ جب کوئی نبی بنتا ہے تو مالک پھر اس کے بیٹے کو بھی نبوت عطا فرماتا ہے. جناب ابراہیم نبی تو ان کا بیٹا اسحاق بھی نبی, جناب اسحاق نبی تو ان کے بیٹے یعقوب بھی نبی, جناب یعقوب نبی تو ان کے بیٹے جناب یوسف بھی نبی. 4 پشتوں میں اللہ نے نبوت کو رکھا ہے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا اگر اللہ اپنے نبی کو نبوت دیتا اور ان کے بیٹوں کو نبوت نہ دیتا تو پھر یہ شان امتیازی سرکار کو نہ ملتی, یہ شان امتیاز سرکار کو نہ ملتی. حضور آپ کا بیٹا نبی نہیں ہے, اور میں اے پیارے ہم نے آپ کے بیٹوں کو نبوت کا درجہ دینا ہی نہیں ہے. اس سے قبل اللہ نے انہیں زمانہ بچپن میں مالک نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. منافقین نے کہا تھا نا آپ تو ابتر ہیں. ابتر کسے کہتے ہیں؟ جس کی کوئی نسل نہ ہو, جس کا کوئی چاہنے والا نہ ہو, جس کا کوئی ماننے والا نہ ہو. اور پھر مالک نے جواب دیا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. اے نبی جو آپ کو ابتر کہتے ہیں ان شانئک ھو الابتر, اے پیارے یہ ابتر ہیں, یہ مر جائیں گے, ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اگر رب نے آپ کو بیٹا نہیں بھی عطا کیا تو ساری کائنات آپ ہی کے بیٹے ہیں, ساری کائنات کی عورتیں آپ ہی کی بیٹی ہیں. اے پیارے تا صبح قیامت تک ذکر آپ کا ہی باقی رہے گا. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی خوش ہوئے اور جناب عمر کو مبارکباد دی کہ اے عمر اگر یہ آیت ہم پر اترتی, ہمارے دین میں اترتی, اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے, خوشیاں مناتے. کیوں؟ اللہ نے ہمارے دین کے کامل ہونے کا اعزاز بخشا ہے, مگر یہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. تو جناب عمر نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے جب اللہ نے اس آیت کو اتارا تو وہ عید کا ہی دن تھا, وہ عید کا ہی دن تھا. بات ختم ہو گئی, دین مکمل ہو گیا, دین اسلام کو تمہارے لیے چن لیا ہے, اب کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں ہے. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, سارے جہاں کے لیے آپ نبی ہیں, سارے جہاں کے لیے رحمت ہے. اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ, کافہ کہتے ہیں سارے زمانے کو گھیرنے والا. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا, میں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. اللہ کی اطاعت, رسول اللہ کی اطاعت, اب تم میں سے جو اولو الامر ہیں, جو حکام ہیں, ان کی اطاعت کرو. اس سے معلوم ہوا اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے, ورنہ اللہ یہاں پر اس بات کو رکھتا نبی کی اطاعت, اللہ کی اطاعت, رسول کی اطاعت, اس کے بعد جو نبی آئے گا اس کی اطاعت. رب نے اس سلسلہ ہی ختم کر دیا ہے, تو گویا کہ قیامت تک اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. اللہ کی ارشاد فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ولقد ارسلنا نوحا الیک من قبلک. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اے پیارے یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. جب کسی نبی نے آنا ہی ہے, کیونکہ کتاب یہ کتاب ہدایت ہے, یہ انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے. اب کسی کو کسی نبی کے آنے کا انتظار نہیں ہے. اس کتاب نے تعصب قیامت تک کے لیے سارے معاملات کو کمپلیٹ کر دیا ہے. اب بھلا کون نبی آئے گا؟ اب سنیے حدیث پاک میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے ایک عمارت کو بنایا, عمارت کے ارد گرد آتا ہے, چکر لگاتا ہے, بیچ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے, اور پھر لوگ گھوم کر کہتے ہیں اگر یہ ایک اینٹ بھی لگ جائے نا تو عمارت کی تکمیل ہو جائے گی.
عمارت خوبصورت ہو جائے گی, عمارت کے اندر شان و شوکت بڑھ جائے گی. پر حضور نے فرمایا سنو, اس عمارت کی ایک اینٹ لگ جائے, عمارت مکمل ہو جائے. فرمایا کہ اسی طرح قصر نبوت کی آخری اینٹ میں ہوں, میں آ گیا ہوں, نبوت کا ہار مکمل ہو گیا ہے, اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. تو مالک نے یہ جو نبوت کا ہار ہے یہ رسول اللہ کو پہنایا ہے. اب اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے ہار ہیں, موتیوں کے ہیں, یاقوت کے ہیں, مرجان کے ہیں, سارے چھوٹے چھوٹے ہار ہیں. مگر وہ ہار کی خوبصورتی ابھی دوبالا نہیں ہے, ابھی ایک در یتیم والا موتی رہتا ہے. وہ ہار کے بیچ میں آئے گا, سائڈ والوں کو رونق بخشے گا, ادھر والوں کو رونق بخشے گا. وہ آخری نبی, وہ آخری موتی رسول اللہ کی ذات ہے. جب وہ موتی در یتیم اس ہار والی لڑی میں اللہ نے پیرو دیا ہے, اب مالک نے وہ ہار حضور کو عطا فرما دیا ہے. فرمایا اے پیارے, اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب قیامت تک کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. نبی نے آنا. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا نے فرمایا نا, اے عمر اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ ہوتے, مگر اب کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. جب میرے مدنی آقا غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا اے علی, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو, تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. جناب علی نے کہا حضور, مجھ جیسے شمشیر زن, شاہ خیبر شکن پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام, ایسے عظیم شجاعت مند دلیر آدمی کو عورتوں اور بچوں میں بٹھا کے جا رہے ہیں. سرکار یہ بھلا تو نہیں لگ رہا میرے کو, آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں سرکار. تو حضور نے فرمایا اے علی, میں تمہیں نئے بنا کر جا رہا ہوں, ایسے جیسے جناب موسیٰ کوہ طور پر گئے تورات کو لینے کے لیے اور پیچھے جناب ہارون کو چھوڑ کر گئے. فرمایا تم میرے لیے ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے, مگر فرق اتنا ہے اے علی, تم میرے لیے مثل ہارون تو ہو پر میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. میں قربان جاؤں اس نبی غیب دان پر سرکار نے فرما دیا تھا, ورنہ آج کے ان بدبختوں نے تو اس بات کو پکڑ لینا تھا کہ دیکھو حضور نے فرمایا میرے لیے مثل ہارون ہو, تو پتہ چلا وہ نبی بھی ہیں. سرکار نے بات مکمل فرما دی, میرے لیے مثل ہارون تو ہو پر یاد رکھو میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے, میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی وسلم, بخاری شریف کی حدیث ہے, جناب ابو ہریرہ اس کے راوی ہے, فرماتے قیامت کا دن جب دن ہوگا, جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک ساری امتیں جناب آدم کے پاس جائیں گی اور پھر رسول اللہ تک آئیں گی. پھر کبھی کبھار سوال آتا ہے, مالک تو پہلے ہی حضور کا رستہ دکھا دیتا, یہ سارے وہاں گئے پھر رسول اللہ کے پاس ہے تو پہلے رستہ حضور کا دکھا دیتا. کہا کہ نہیں, فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے, تو پتہ بھی تو چلے اے پہلے تیری شان کیا ہے. تو پھر میرا امام بولا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے ہے. تو فرمائیے یہ مخلوق کیوں پھر رہی ہے. جب آخر میں جناب عیسیٰ تک آئیں گے تو آپ کیا فرمائیں گے, یاتون محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں کہاں پھر رہے ہو, جاؤ حضور کے پاس. پھر لوگ حضور کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یقولون یا محمد انت رسول اللہ, اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں, وخاتم الانبیاء اشفع لنا الی ربک, اے پیارے آپ آخری نبی ہیں تو کرم فرمائے حضور کی بارگاہ میں سفارشی فرما دے. امت محمدی تو آئے ہی آئے گی, امت محمدی کی تو پہچان ہوگی, تو گویا کہ ان امتوں کا بھی یہ نظریہ ہوگا کہ حضور ہی آخری نبی ہیں, حضور ہی آخری نبی ہے, حضور ہی آخری نبی ہے. اللہ اکبر. پھر حضور کی ختم نبوت پر جن حضرات نے پہرا دیا اور کیسا کمال کا پہرا دیا. میرے امام فرمایا کرتے تھے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب لوگ احمد رضا کو گالیاں دیتے ہیں, جب احمد رضا کو برا بھلا کہتے ہیں, کا کوئی پرواہ نہیں ہے. احمد رضا کی گھر والوں کی عزت و آبرو حضور کی عزت و آبرو سے کوئی قدر و قیمت والی نہیں ہے. یہ تو احمد رضا کہہ رہے ہیں. اور سیدنا صدیق اکبر کیا کہتے ہیں, لوگوں سنو, مجھے سب سے زیادہ محبوب یہ لگتا ہے کہ لوگ میری اہل و عیال کو چھوڑ کر حضور کی اہل و عیال سے محبت کریں, حضور کی اہل و عیال سے محبت کریں. اللہ اکبر. تو سیدی اعلیٰ حضرت ہوں اور پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ, جب 1900 کے اندر آپ مناظرہ طے ہو گیا
مرزا نے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. مناظرہ کس بات پر؟ فرمایا مناظرہ اس بات پر ہوگا کہ ہم تفسیری نکات لکھیں گے, یعنی قرآن کی تفسیر پر مناظرہ ہوگا. آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ. اللہ اکبر. میں نے شروع میں بات کی تھی, حضور اس کام کے لیے انتخاب فرماتے ہیں, چنے جاتے ہیں, اور پیر ملی شاہ خود فرماتے ہیں, فرماتے میں سویا ہوا تھا, سرکار تشریف لائے, فرمایا اے میرے پیارے بیٹے اٹھ, وہ قادیان کا کتا جو ہے میری حدیثوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہا ہے, وہ قادیان کا کتا میری حدیثوں کو کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہا ہے, تو سویا ہوا ہے. اور آپ اٹھے اور آپ نے پھر کتابیں لکھی اور اس کا سد باب کیا. جب باز نہ آیا, مناظرہ طے پایا گیا, فرمایا کہ آؤ اب تفسیری نکات لکھیں گے, ایک بندہ بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرے گا, وہ فیصلہ کرے گا کس کی تحریر اچھی ہے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ کو تدبیر سوچی, فرمایا کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ کل کو مرزا مکر جائے گا. کہا کہ نہیں, اس نے فیصلہ ٹھیک نہیں کیا. فرمایا نہیں, اب بات اس سے آگے کی ہوگی. کیا ہوگی؟ فرمایا آجا میدان میں. بادشاہی مسجد کے اندر مناظرہ طے پا گیا. آپ پیر مہر علی شاہ گولڈا سے اپنے ساتھ 500 لوگوں کو لے کر بادشاہی مسجد میں کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے اور مناظرہ طے پایا. فرمایا کہ سن مرزا, بات اس بات پر میری اور آپ کی طے ہو گئی ہے. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اے لانتی شخص, نہ تو لکھے گا نہ میں لکھوں گا, نہ تو لکھے گا نہ میں لکھوں گا. قلم کاغذ دوات کو رکھ دیں گے, جو حق پر ہوگا اس کا قلم خود چلے گا, بات تب بیٹھے گی. اللہ اکبر. منحوس لانتی مرزا نہ آیا, اللہ نے آپ کو فتح یابی عطا فرمائی اور سرخروی عطا فرمائی. جب آپ گولڈا شریف تشریف لے گئے تو مریدین بھی تو ہوتے ہیں, محبین معتقدین. کس نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا حضرت اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ ذرا بتائیں اگر قلم نہ چلتا تو پھر کیا ہوتا؟ فرمایا خدا کے بندے, یہ میں نے خود سے تھوڑی نہ کہا تھا قلم نہ چلتا تو کیا ہوتا. یہ رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تھے. حضور نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے یوں کہو, جس کا قلم چلے گا وہی حق پر ہوگا. تو پھر سرکار نے انعام کیا دیا پیر مہر علی شاہ کو, جب ہی سرکار کے رخ مصطفیٰ کو تک کر بولے, کیا بولے؟ اللہ اکبر. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے تے لاٹ نورانی ہے. جب سرکار کی عزت و ناموس پر پہرا دو گے پھر سرکار خود ہی تشریف لائیں گے. مکھ چند بدر شاشانی ہے, متھے چمکے تے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف تے اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ہن مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جان جہاں آکھاں, سچ آکھاں کہ رب کی شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. ہاں پھر آپ آخر میں اس میں تفضیل کے سیغے کمال کے استعمال کرتے ہیں. سبحان اللہ, ما اجملہ کا, ما احسنہ کا, ما اکملہ کا. کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا ہے. اور اس کو میرے امام کیا بولے؟ ابھی میرا بھائی جو وہ شعر پڑھ رہا تھا, اللہ کیا فرماتے, تم اے رضا خود صاحب قرآن مدعے حضور, اے رضا خود صاحب قرآن مدعے حضور, تم سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. اور پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں کہ کیا فرماتے جناب؟ سبحان اللہ, ما اجمل کا, ما احسن کا, ما اکمل کا. کتنے مہر علی, کتنے تیری ثنا. کہاں مہر علی اور کہاں آپ کی ثنا؟ کتنے مہر علی, کتنے تیری ثنا. گستاخ اکھیاں کتنے جاڑیاں. لوگ اس کو مشتاق بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے جی, مگر ہمارا بابا امیل مجاہد نے فرما کے گئے, فرمایا کہ وہی شعر پڑھو جو لوگوں نے لکھا ہے. آپ کے سامنے کسی شخص نے پڑھا تھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. آپ نے فرمایا میاں آپ کا ذوق ہوگا, آپ کا وجدان ہوگا, اس کے اندر یقیناً تعویل ہے, آپ کا اپنا ذوق کہہ رہا ہے. فرمایا کہ اگر میرے سامنے پڑھنا ہے تو یوں کہو, کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. فرمایا اس لیے سرکار آل حضرت نے لفظ کتے بولا تو سرکار نے کرم فرمایا ہے, وہاں لفظ کتے کا مول پڑا ہے, مول. جب ہی سرکار نے کرم فرمایا ہے تو فرمایا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. تو صاحب ہر ایک کا اپنا ذوق ہوتا ہے, اپنا شوق ہوتا ہے, تو عاشقوں کی اپنی ہی جو ہے وہ عجب زندگی ہوتی ہے. اللہ اکبر. تو آج تو کچھ یہ کہتے ہیں کہ مدینے جاواں اور پھر نہ آواں, ظاہر ہر ایک کا اپنا شوق ہے, مگر کوئی کہتے ہیں حضور میں تو اڑ اڑ کے جاؤں وہاں جہاں حضور آپ کے گستاخ ہیں, میں تو اڑ اڑ کے وہاں جاؤں جہاں آپ کے گستاخ ہیں. تو بات نامکمل ہوگی اگر آخر میں امیر المجاہدین کا ذکر نہ کروں, اس لیے کہ جس مرد قلندر نے, مرد حر نے اس مختصر سی زندگی کے اندر جو کام کیا, اعلی حضرت کے ان دو شعروں کا مصداق بن گئے کہ کیا, کہ کل کے رضائے خنجر خون خار برق بار,
اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ جو شعر تھا نا، کل کے رضائے خنجرے خون خار برق بار، اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اور آپ نے بچے بچے کی زبان پہ نعرہ لگا دیا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر. بات نامکمل ہوگی اگر جلال رضوی بیان کیا گیا ہے ساتھ میں جمال رضوی بیان نہ ہو تو بات ادھوری رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت کے دو شہزادے ہیں، ایک کا نام امیر اہل سنت ہے اور ایک کا نام امیر المجاہدین ہے. وہ ہر اس باغ کے الگ الگ پھول ہیں، کہیں جلال ہے تو کہیں جمال ہے. کہیں وہ میدان سونپا گیا کفر کے ایوانوں کو ہلانے کے لیے، وہ میدان سونپا گیا ہے اے میرے بیٹے نکلو اس میدان میں، اس میدان کو بھی سنبھالنا ہے اور اس میدان کو بھی سنبھالنا ہے. اور پھر میں اپنے ذوق سے کہتا ہوں، یہ فقیر نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا بلکہ خود ہی میرے ذہن میں یہ لفظ آیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ شعر امیر اہل سنت کی ذات پر صادق آتا ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. تو اے پیارے آپ اس میدان کو سنبھالیں، تحریر و تقریر کے میدان کو سنبھالیں، تصنیف کے میدان کو سنبھالیں، تدریس کے میدان کو سنبھالیں. بچوں کی نشو نما کے اندر یہ نعرہ لگا دیں. دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ جب روزانہ ہمارے مدرسے میں نماز ظہر کے بعد بچے جب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ. ہاں تو چھوٹے ہو چھوٹے، تم چھوٹوں کے لیے ابھی یہ نعرہ ٹھیک ہے، یہ نعرہ لگاؤ احمد مجتبی سب سے آخر نبی. ابھی تم تیار ہو رہے ہو، ابھی تم طفل مکتب ہو، تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار ہو جاؤ. اور پھر جب فیض آباد کا میدان ہو تو پھر سینہ چوڑ کر کہو، سینہ چوڑا کر کے کہو کہ تاجدار ختم نبوت. ہاں اور پھر سینہ چوڑا کر کے کہو ستم کر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اللہ اکبر. تو اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم ان بزرگان سے محبت کرنے والے ہیں. ہم کسی بھی شخص کی باتوں میں آ کے ان اکابرین سے جو ہے وہ آنکھیں پھیرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جناب ابن مسعود کا وہ تاریخی جملہ ہے، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے. آپ فرماتے لوگوں سنو، جو چلے گئے ہیں نا آئیڈیل انہیں بناؤ، جو چلے گئے ہیں آئیڈیل انہیں بناؤ. اس لیے کہ جو چلے گئے وہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلے گئے، انہیں آئیڈیل بناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو. اس لیے کہ اگر ہم نے زندوں کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تو کہیں وہ گئے تو پھر ہم بھی گئے، وہ گئے تو ہم بھی گئے الا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو فرمایا کہ جو چلے گئے انہیں اپنا آئیڈیل بناؤ. تو یہ جو عظیم ہستیاں چلی گئی ہیں، اللہ ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. 1974 7 ستمبر یہ عالم اسلام کے لیے ایک عظیم دن ہے. بلکہ میں آج بزم وادی رضا کی جانب سے جہاں جہاں تک یہ ہمارا پیغام جائے گا آپ نے اس کو پھیلانا ہے. 7 ستمبر 1974 کو یوم ختم نبوت ہے. تو بزم وادی رضا کی جانب سے ہمارے اس پیغام کو آپ نے عام کرنا ہے. آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ 7 ستمبر کا جب دن آئے آپ نے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے 10 مرتبہ نعرہ لگانا ہے کہ تاجدار ختم نبوت. اور پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی. اگر ہو سکے تو ایک جھنڈا لے لیجئے، اس پہ لکھوا لیں تاجدار ختم نبوت. گھر کی چھت پر جا کے پلر کے ساتھ باندھے اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہیں. جب بھی میرے فرمایا کرتے ہیں نا قبلہ بابا جی فرماتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے نعرے لگایا کرو، اس لیے کہ وہاں پر تو مالک ذرے ذرے کا بھی جزا دے گا. جب حسن یوسف کو تولا جا رہا تھا وہ بوڑھی آ گئی تھی کپاس کی گٹھڑیاں لے کر. فرمایا اماں تمہیں معلوم نہیں ہے کہاں تیری گٹھڑی اور کہاں حسن یوسف؟ مذاق کرتے کہا مجھے معلوم ہے، مگر میں یہ چاہتی ہوں خریدار یوسف میں میرا بھی نام آ جائے، خریدار یوسف میں میرا بھی نام آ جائے. تو کم از کم اپنی اولاد کو یہ سبق پڑھائیں اور ان کے دماغ میں یہ گھٹی تو امیر سنت نے بٹھائی دی ہے، اس کو ہمیشہ کی لاگو ہی کر دیا ہے. اب میری بھی جو بچی اوپر آتی ہے، بچی اوپر آتے میرا بیٹا تو بیٹھ کے نعرے لگا رہے ہوتے، وہ کہتے کہ احمد مجتبی سب سے آخری نبی. سبحان اللہ. جی بچوں کے منہ پہ کیسا کمال کا ترانہ لگا دیا ہے جی. اور اس کے بعد پھر دوسرا کیا ترانہ ہے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی. آپ نے 2 نعرے لگائے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کیا، اور آپ نے ایسا قلعہ ٹھوکا ہے رافضیت کے اندر تا دم حیات ان کے بابے بھی آتے رہے اور ہزار ہاں دلائل دیتے رہے، ہزار ہاں صفائیاں کرتے رہے. یہ احمد رضا کا ٹھوکا ہوا قلعہ ہے، قیامت تک نکلنے والا نہیں ہے، احمد رضا کے غلاموں کا دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. تو جب بھی میرے امام فرمایا کرتے تھے نا کہ لوگوں احمد رضا اس شہد کا نام ہے. قبلہ بابا جی سے میں یہ لفظ سنا کرتا تھا. آپ فرماتے ہیں اگر احمد رضا سے ان کو کوئی تعارف پوچھے نا
تو آل حضرت اپنا تعارف یوں بیان فرماتے سنو احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں، جس کے شہد کا بھی جواب نہیں ہے۔ احمد رضا اس شہد کی مکھی کا نام ہے جس کے ڈنگ کا بھی جواب نہیں ہے اور جس کے شہد کا جواب بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، آپ کا کمال کا شعر ہے، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا۔ اللہ فرمایا کرتے تھے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ ہاں، تو یہ جو ہمارا انتخاب ہوا ہے، آپ لوگوں کا انتخاب ہوا ہے، حضور کی ختم نبوت کا ذکر کر رہے ہیں، یہ ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ میرے امام کی زبانی، ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کر مسکرائی کیوں۔ تو مسکرا اس لیے رہی ہے کہ سرکار نے اجازت دی ہے، سرکار نے اجازت دی ہے۔ اللہ اکبر، دونوں جہاں میں مقصود گر تم کو آرام ہے، اس کا دامن تھام لو جس کا محمد نام ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا تو میں پھر کس کام کا۔ اللہ تبارک و تعالی میرے ان تمام بزم وادی رضا کے ان ساتھیوں کو کہ جو مسلک رضا کا پیغام گھر گھر اور قریہ قریہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو مسلک رضا کی برکتیں عطا فرمائے اور حقیقی معنی میں پروردگار ہمیں مسلک رضا کا پاسبان بننے کی توفیق رفیق ہدایت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو آخری بات، بخدا بخدا واللہ باللہ تعالی، یہ ساری ہی قسمیں ہیں جی، ساری ہی قسمیں ہیں۔ جس نے در احمد رضا کو چھوڑا ہے وہ کہیں کہیں نہیں رہا ہے، جس نے در احمد رضا کو چھوڑا ہے وہ کہیں کہیں نہ رہا۔ تو جس نے اس دامن کو پکڑ لیا ہے بخدا وہ دنیا میں بھی امان پا گیا ہے اور آخرت میں بھی امان پا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں تو میں اپنے بچوں کو پڑھاتا ہوں اور میں کہتا ہوں میرے بچوں یاد رکھو بخدا بخدا، یہ جو ہم ادب کی گھٹی جو ہمیں دی گئی ہے نا، ادب 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 ادب، یہ ادب ہمیں در احمد رضا سے ملا ہے، یہ در احمد رضا سے ملا ہے۔ بخدا بخدا، آپ سوشل میڈیا پہ ان دیگر مذاہب بد مذہبوں کو لوگوں کو دیکھیں، حضور کا نام کیسے لیتے، محمد نے فرمایا، محمد نے فرمایا، یہ توہین ہے۔ حضور کا نام لو تو کہو رسول اللہ نے فرمایا ہے، جب قرآن خود کہہ رہا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اور وہ آپس میں جس طرح پکارتے ایک دوسرے کو، اے نبی وہ آپ کو ایسے پکار رہے ہیں، یہ بالکل آپ کے آداب کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ادب جو ہمیں دیا ہے وہ احمد رضا نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی مزار پر انوار پر بھی رحمتیں فرمائے۔ تو میں ہمیشہ اپنے نمازوں کے درس دیتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اکابرین کی سیرت کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں تو وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے رہیں، اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے رہیں کہ 25 سفر اعلیٰ حضرت کور سے 25 سفر اعلیٰ حضرت کور سے 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، 7 ستمبر یوم ختم نبوت ہے، یکم محرم جناب عمر کا دن ہے، 18 ذی الحج جناب عثمان غنی کا دن ہے، 21 رمضان المبارک جناب مولا کائنات کا دن ہے، اور 22 جمادی الثانی جناب صدیق اکبر کا دن ہے، یکم شعبان معظم امام اعظم ابو حنیفہ کا دن ہے۔ تو فرمایا کہ یوں اپنی اولاد کو درس دیتے رہا کرو، ان سے فاتحہ کرواتے رہا کرو، تاکہ ہماری یہ نسل ہمارے اکابرین سے جڑی رہے۔ جس نسل نے اپنے محسنین کو چھوڑا ہے وہ کہیں کی بھی نہیں رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ تمام کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔